بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں دوستو؟ آج انڈیا نے میانمار کے ساورینٹی کے اوپر اٹیک کیا ہے. اسی طرح کا اٹیک انڈیا نے پاکستان کی ساورینٹی کے اوپر بھی کیا تھا، جس کا کہ پاکستان نے بھرپور جواب دیا تھا، اور پاکستان کے اس جواب کو انڈیا رہتی دنیا تک یاد رکھے گا. پاکستان کے معاملے میں جب اس کو انڈیا کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے سے تھپڑ زور سے لگنا ہے، تو پھر وہ اپنی پراکسیز بھی یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. جو انڈیا ہے وہ اس کا جو بیانیہ ہے بظاہر نظر جو آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے اگینسٹ دا ٹیررزم، لیکن ایکچولی میں جو انڈیا ہے وہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے، اسٹیٹ کے لیول کے اوپر ٹیررزم کو پھیلاتا ہے. اب جہاں پہ یہ دیکھتا ہے کہ آگے سے زور سے فورس لگنی ہے، آگے سے جو ریپیل ہونا ہے وہ بہت شدت کے ساتھ جواب آئے گا، تو وہاں پہ یہ اپنی پراکسیز کو یوز کرتا ہے. اور جہاں پہ یہ دیکھتا ہے کہ چھوٹے کنٹریز ہیں جن کا ڈیفنس سسٹم صحیح نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، وہاں پہ پھر یہ ڈائریکٹ اٹیک کر دیتا ہے، جس طرح کہ آج اس نے میانمار کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے. پراکسیز کہاں پہ یوز کرتا ہے؟ جہاں پہ جیسا کہ یو ایس اے کے اندر اس نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے لوگوں کی، یا کینیڈا کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی ہے، تو وہاں پہ اس نے اپنی پراکسیز کو یوز کیا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے میں بھی یہ اپنی پراکسیز کو یوز کر رہا ہے. ریسنٹلی پچھلے دنوں میں جو انڈین اسٹیٹ سپانسر جو ٹیررزم ہے، جو کہ بلوچستان میں یہ پرفارم کر رہا ہے، اس کے جو سلیپر سیلز ہیں، انہوں نے پاکستان کے جو پنجاب پروونس ہے اس کے جو رہائشی ہیں ان کے آئی ڈی کارڈز کو چیک کر کے تو ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا، ان کو شہید کیا. تو پاکستان کے ڈیفنس سسٹم نے ان کو ریڈ کر کے ان کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، جس کے اندر موقع کے اوپر ان کے 7 جو دہشت گرد تھے، جو انڈین سپانسرڈ جو دہشت گرد تھے، وہ سارے کے سارے مارے گئے ہیں. 2 کو زندہ اریسٹ بھی کیا گیا ہے. ایک بھی جلد ہی پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کے نرغے میں آ جائے گا. یہ جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے، اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، پاکستان، چائنا ہو گیا، اس کے بعد بنگلہ دیش، اس کے بعد اب تو سری لنکا بھی شامل ہو گیا ہے. یہ سارے کے سارے پیس والے کنٹری ہیں، پیس چاہتے ہیں، ٹریڈ چاہتے ہیں، اکنامکلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن انڈیا کے کچھ نظریات علیحدہ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں سب سے، اور وہ چاہتا ہے کہ ٹیررزم کو فروغ کرے، وہ باقی سارے کنٹریز میں ٹیررزم پھیلائے. جبکہ سچویشن یہ ہے کہ انڈیا کے اندرونی جو معاملات ہیں وہاں پہ آزادی کی تحریکیں اپنے عروج پہ ہیں. آج جو اس نے میانمار کے اوپر اٹیک کیا ہے، اس نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ میانمار میں جو آسام اور ناگالینڈ کی ریاستیں ہیں انڈیا کی، اس کے اندر جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے لیڈران جو ہیں میانمار میں چھپے بیٹھے ہیں. اس چیز کو بہانہ بناتے ہوئے اس نے میانمار کے اوپر دعویٰ بول دیا ہے. ایکچولی میں سچویشن کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وزرائے خارجہ کی SCO کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے چائنا کے اندر. تو ایکچولی میں تو یہ چائنا کو میسج دے رہا ہے، کیونکہ اس جو پیچھے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی، جس میں ڈیفنس منسٹرز کی کانفرنس تھی، SCO کی کانفرنس میں ڈیفنس منسٹر گئے تھے، وہاں پہ یہ اس کو بڑا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. انڈیا کا بیانیہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے SCO جو ممبر ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، کہ انہوں نے ڈائریکٹلی کہا تھا کہ یہ انڈیا جو ہے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے. تو ان چیزوں کو اب دوبارہ سے یہ ایک میسج دینے کی کوشش کر رہا تھا انڈیا چائنا کو، کہ میں اپنے میرے جو پالیسی ہے وہ ٹیررزم کے اگینسٹ ہے. لیکن ایکچولی میں یہ ٹیررزم کو اسٹیٹ لیول کے اوپر فروغ دیتا ہے. چائنا نے اعلان کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں ان کی 7 سسٹرز جو اسٹیٹ ہیں چکن نیک کے قریب اپنی وہ ڈیفینس ایئر بیس بنانے جا رہا ہے. تو ایسی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انڈیا ہے اس کو اسٹیٹ لیول کے اوپر بہت ساری ناکامیوں کا سامنا ہے. اور یہ ناکامیاں کیسے آئی ہیں؟ کیونکہ یہ خطے میں امن کے ساتھ نہیں چل رہا، خطے میں امن والے سائڈ پہ نہیں چل رہا. یہ ایک ٹیررزم کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو انڈیا ہے، دہشت گردی کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور باقی سارے کنٹریز ٹیررزم کے اگینسٹ جا رہے ہیں، پیس چاہتے ہیں، ٹریڈ چاہتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ہب بنانا چاہتے ہیں اس ساؤتھ ایشیا کے ریجن کو، جبکہ انڈیا اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. تو جو مودی نے آپریشن سندور شروع کروایا تھا، جس کی ناکامی کا وہ قسطوں میں اعتراف کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی اعتراف نہیں کر رہے. کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3-4 رافیل گر گئے، کبھی کہہ رہے ہیں 4 گر گئے، کبھی کہہ رہے ہیں 7 گر گئے.
کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 250 جو فوجی ہیں وہ مر گئے، کبھی مطلب قسطوں کے اندر وہ شکست کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو پاکستان نے ان کو جواب دیا تھا۔ تو منہ کی کھانے کے باوجود اب وہ منہ کے بل گر پڑا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کون سی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور انڈیا کہاں پہ جا کے ٹھہرتا ہے، آیا کہ وہ اپنی پالیسی کو درست کرتا ہے۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کا جو انڈیا کا سٹیپ ہے یہ پاکستان کو وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے انڈیا نے اب پاکستان کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، پاکستان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پاکستان تو ایکچولی میں مطلب ورک کر رہا ہے، لیکن وہ تو دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے انڈیا جو ہے۔ تو کیسے پاکستان کے نقشے قدم کے اوپر کہ پاکستان نے علل اعلان انڈیا کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ انڈین کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان اٹیک نہیں کر سکتا یہ وہ، لیکن پاکستان نے پھر کہا تھا کہ ہمیں جب پاکستان اٹیک کرے گا تو پاکستان کو بتانے کے لیے یا انڈیا کے میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پاکستان نے اٹیک کیا ہے انڈیا کے اوپر، علل اعلان اٹیک کیا۔ اور پاکستان کے اس اٹیک کے نتیجے میں جو انڈیا کے حصے میں ناکامیاں آئیں وہ قسطوں میں کی صورت میں ایکسیپٹ کر رہا ہے، ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا کہ میں جنگ ہارا ہوں۔ کبھی وہ کہے گا کہ میرے فوجی مر گئے، رافیل گر گئے، پائلٹ پاکستان کے ہاتھوں میں چلے گئے، ڈیفرنٹ سچویشنز ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں ایس سی او کی جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہے اس کے اندر بھارت کو کیسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپریشن تندور تو جو ہے مودی نے سٹارٹ کیا، اس نے تو جو پورے کا پورا انڈیا ہے اس کو لا کے ایک تندور کے اندر ڈال دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔